الولید بن خالد بن طلال ایک سعودی شہزادہ جو کہ 18 سال سے سویا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس شہزادے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ شہزادہ 18 سال سے سویا ہوا ہے۔ یہ کیوں سویا ہوا ہے، آئیے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ گزشتہ 18 سال سے سو رہا ہے۔ اس کو سلیپنگ پرنس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حادثے کے نتیجے میں یہ کومے میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے والدین اسے مشینوں کی مدد سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے 18 سالوں سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ ان 18 سالوں میں اس شہزادے نے صرف 2 بار حرکت کی۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنے سر کو ذرا سی حرکت دی اور دوسری مرتبہ بھی اس شہزادے نے اپنی پھپھی کی آواز پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلایا تھا۔ اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے۔ یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے۔ یہ سعودی عرب کے سب سے امیر بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرسٹ کزن ہیں۔ یہ الولید بن طلال کے بھائی ہیں۔ 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا تھا، ان میں سے الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ ان شہزادوں پر کرپشن کے الزام لگا کر انہیں 5 اسٹار ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے اس فیصلے پر شہزادہ خالد نے کڑی تنقید کی، جس کے بعد انہیں بھی پکڑ لیا گیا اور پھر 11 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ انہیں اس وقت رہا کیا گیا جب جمال خاشقجی جی کے قتل کے بعد سعودی حکومت پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ شہزادہ خالد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے والد کا 4 روز پہلے انتقال ہوا تھا۔ یہ ایسے وقت میں ہوا جب ان کا بیٹا مسلسل کومے کی حالت میں تھا۔ شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصالح کے نواسے ہیں۔ یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں۔ یہ نہ صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال پچھلے 18 برس سے لائف سپورٹ پر ہیں۔ یہ شہزادہ آخر وینٹیلیٹر پر کیوں ہے؟ 2005 میں اس شہزادے کا لندن میں ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ وہ نہایت برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر وہ کومے کی حالت میں چلے گئے۔ انہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رکھا گیا۔ یہ 10 سال تک ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رہے۔ اس کے بعد 2016 میں ٹھیک 10 سے 11 سال کے بعد انہیں ہسپتال سے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ انہیں گھر میں لائف سپورٹ کی تمام تر سہولیات میسر کی گئیں۔ دنیا بھر کے مہنگے ڈاکٹرز سے ان کا علاج کروایا گیا۔ ہر طرح کا علاج اور ہنر آزمایا گیا، لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ ابھی شہزادے نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ اسے یہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ ذرا تصور کریں کہ اس شہزادے کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کا بچہ پچھلے 18 سال سے کومے میں ہے اور مصنوعی طریقے سے زندگی کو گزار رہا ہے۔ نہ ہل جل سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ ایسے والدین کے لیے یہ غم کتنا بڑا ہوگا۔ اس کا باپ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ دل کھول کر اپنے لخت جگر کی صحتیابی کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ سلیپنگ پرنس کے بوڑھے والدین ہر روز اسی امید پر جاگتے ہیں کہ ان کا جوان لخت جگر آج آنکھیں کھولے گا، لیکن اس کی آنکھیں پچھلے 18 سال سے بند ہیں۔ اس دوران صرف 2 مواقع ایسے آئے کہ شہزادے کی صحت کی بہتری کی امید نظر آئی۔ ایک بار 2015 میں جب شہزادے نے اپنی گردن کو تھوڑا سا ہلایا تو اس کے والدین اور ڈاکٹرز خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے۔ والدین کے لیے یہ عید جیسا دن تھا، لیکن جلد ہی یہ مایوسی میں بدل گیا۔ اب اگلے 5 سال شہزادے نے کوئی حرکت نہ کی۔ ایک بار پھر 2020 میں جب ان کی پھپھی ملنے کے لیے آئی تھیں تو ممکنہ طور پر اپنی پھپھی کی آواز سن کر شہزادے نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ہلایا تھا اور ان کی پھپھی نے بھتیجے کی اس حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ویڈیو انتہائی وائرل ہوئی، جس میں اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شہزادہ کسی گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے کہ کوئی اسے پکڑ کر باہر نکال دے۔ ان 2 واقعات کے علاوہ شہزادے میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آئی۔
اس کے والدین کی جانب سے اسے مسلسل لائف سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہزادہ خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے، لوگوں کو اس سے بے پناہ ہمدردی ہے۔ اسے سعودی عرب کے علاوہ پوری دنیا میں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ اس کے خاندان کی طرف سے جاری ہونے والی ہر اپ ڈیٹ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ شہزادہ ضرور بیدار ہوگا اور اپنے والدین کا دست و بازو بنے گا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے شہزادہ ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اب یہ مشینیں ہٹا دی جائیں جن کے ذریعے شہزادے کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کے والدین اس بات پر رضامند نہیں ہوتے۔ وہ تو جیسے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ ان کے والد کو لگتا ہے کہ ایک دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور رونما ہوگا اور ان کا بیٹا ضرور اٹھے گا۔ اس کے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے ان کا بیٹا وینٹیلیٹر پر منتقل ہوا ہے، اس وقت سے وہ غریبوں پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرتا ہے اور ان سے صرف یہی سوال کرتا ہے اور دعا کا کہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو زندگی کی سانسیں بخش دیں گے۔ والد نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ باپ نے بیٹے سے متعلق کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ بیٹا ڈگری تو نہ لا سکا بلکہ لائف سپورٹ پر سعودیہ واپس آ گیا۔ وہ ہر روز یہی امید کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا شاید آج آنکھیں کھولے گا اور قدرتی سانسیں لینے لگے گا۔ ان کی ہزاروں دعائیں بھی اور ہزاروں کوششیں بھی شہزادے کو جگا نہ سکیں۔ اس شہزادے کے والدین کا درد ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہوگا جو صاحب اولاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس شہزادے کی آنکھیں جلد کھول دے اور اسے حقیقی زندگی عطا فرما دے اور والدین کی طویل محنت اور دعائیں رنگ لے آئیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب آپ لوگ بھی اس شہزادے کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں، جیسے عام لوگ جیتے ہیں وہ بھی ایسے ہی جیے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جناب اجازت چاہتی ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔